لیکن اس کا نقصان ہمارے ملک کو ہوگا، ہمارے ملک کی اکانومی کو ہوگا، ہمارے اداروں کو ہوگا اور ہماری ریاست کو ہوگا، اور ہم نے بلے کا نشان واپس لے لیا، جس کو آج ہم نے چیلنج کیا پشاور ہائی کورٹ میں، اور الحمدللہ پشاور کے جسٹس صاحب نے وہ تفصیل سے سننے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پاکستانیوں، آج ہم نے دو موضوعات پہ مینلی بات کرنی ہے۔ ایک ہے بلے کا نشان، اور دوسرا سائفر کے حوالے سے جو کی جانے والی ڈیولپمنٹ ہے، اور تیسری بات بھی ہم کر لیتے ہیں، وہ ہے توہین عدالت جو آج ہم نے فائل کی ہے۔ پہلا جو سوال ہے اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، وہ ہے بلے کا نشان۔ دیکھیں، اس دن فرائیڈے والے دن سپریم کورٹ آف پاکستان نے جس طرح ہمارے حق میں فیصلہ کیا اور کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے، اور وہ ہمیں دینے کے لیے انہوں نے ہمیں واپس بھیج دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس، اور الیکشن کمیشن نے ہمیں بڑے تحمل مزاجی سے سنا اور بڑا ہی ہمیں مطمئن کر کے بھیجا کہ جی ہم آپ کے تمام مسائل حل کریں گے، لیکن وہ حل نہیں ہوئے۔ اگلے 2 دن جو کہ 23 اور 24 کو جس انداز سے چھینا چھپٹی تھی نامینیشن فارمز کی، وہ جاری رہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم بات یہ ہوئی کہ انہوں نے شام ہی کو یہ فیصلہ کر دیا کہ جناب آپ کا انٹرا پارٹی الیکشنز غلط تھا، اور ہم نے بلے کا نشان واپس لے لیا، جس کو آج ہم نے چیلنج کیا پشاور ہائی کورٹ میں، اور الحمدللہ پشاور کے جسٹس صاحب نے وہ تفصیل سے سننے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے کہ نہیں، یہ غلط ہے آن دی فیس آف اٹ۔ یہ بہت سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی پی ٹی آئی کو سائیڈ لائن کرنے اور اس کو راستے سے ہٹانے کی ایک سازش ہے۔ بہرحال انہوں نے اس پہ حکم امتناعی جاری کر دیا، اور بلے کا نشان اب ہمیں واپس مل گیا ہے، اور نیکسٹ جو آرگومنٹس ہوں گے 9 جنوری کو ہوں گے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ بطور پارٹی پی ٹی آئی اس میں پروسیس آف الیکشن میں شامل ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی بلے کا نشان بھی ہوگا، اور اس کے بعد پی ٹی آئی انشاءاللہ جیتے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ عمران خان نے آج سے 1 سال پہلے یہی کہا تھا کہ یہ جو لندن پلان ہے، جو لندن ایگریمنٹ ہے، اس کے تحت نہ صرف یہ کہ عمران خان کو جیل میں ڈالا جائے گا، نواز شریف کے راستے ہموار کرنے کے لیے ان کے مقدمات ختم کیے جائیں گے، اور پارٹی کو ڈسمنٹل کرنے کی، پی ٹی آئی کو ڈسمنٹل کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی، لیکن ایک چوتھی بات بھی کی تھی کہ انشاءاللہ جیتیں گے ہم ہی، اور مجھے اس پہ بڑی کبھی یقین ہے انشاءاللہ ہم جیتیں گے۔ اور اس حوالے سے آج ہم نے الیکشن کمیشن کے خلاف، آئی جی پنجاب کے خلاف، چیف سیکریٹری پنجاب اور باقی تمام کنسرنڈ اداروں اور لوگوں کے خلاف، جس میں چیف سیکریٹری اور آئی جی تمام صوبوں کے، ان کو پارٹی بنا کے ہم نے توہین عدالت جمع کرا دی ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ کل انشاءاللہ وہ کیس لگ جائے، اور ہم ریکویسٹ کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ جو کچھ آج جس انداز سے چھینا چھپٹی کی گئی، جس انداز سے الیکشن کمیشن نے ہمارے راستوں کی رکاوٹیں دور نہیں کی، جس طرح الیکشن کمیشن ایک پارٹی بنا ہوا ہے، اور پارٹی بن کے وہ الیکشن پروسیس کو ٹرانسپیرنٹ فیئر رکھنے کی بجائے وہ ہمارے خلاف ون سائیڈڈ ٹریفک چلا رہا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ توہین عدالت ہے۔ اور آئی جی پنجاب اسپیشلی، جس نے اس پورے پروسیس کو پیلوٹ کیا، اس پورے پروسیس میں خرابی پیدا کرنے کی نہ صرف کوشش کی، بلکہ وہ اس میں کئی معتبر لوگوں سے اور پی ٹی آئی کے تمام لوگوں سے انہوں نے کاغذات بھی چھیننے کی کوشش کی، ان کے بندوں نے، پولیس نے، اور آج تک کسی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ہے سب کچھ اس کی عشیر بات پہ ہو رہا ہے، اور وہ ساری گیم پلان کا ماسٹر مائنڈ ہے۔ اور نہ صرف یہ، بلکہ اب ان کے پروپوزر اور سیکنڈرز جو ہیں پی ٹی آئی کے، ان کو یا اٹھایا جا رہا ہے، یا اغوا کیا جا رہا ہے، یا ان کو تشدد کا نشانہ بنا کے ان سے سٹیٹمنٹس لی جا رہی ہیں، اور یہ توہین عدالت بھی ہے، توہین الیکشن کمیشن بھی ہے، یہ توہین آئین بھی ہے، اور توہین قانون بھی ہے۔ اور میرا خیال ہے اس میں آئی جی پنجاب مرکزی کردار ادا کرتا ہے، اور یہ الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ فوری طور پر اس کو تبدیل کر دے۔ اور اس کے اندر پروونشل الیکشن کمشنر اور اس کے ساتھ ساتھ لاہور کے جو ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر ہیں، انہوں نے لکھ کے دیا ہے کہ جو ہمارے شکایات ہیں وہ درست ہیں۔ بہت سارے ریٹرننگ آفیسر سے باہر بھی اور ریٹرننگ آفیسر کے کمرے کے اندر بھی
پولیس نے نہ صرف بدتمیزی کی، نامینیشن فارمز چھینے اور پھاڑے، بلکہ اس دوران ان کے ساتھ ان کو پروسیس آف الیکشن سے پی ٹی آئی والوں کو نکالنے کی کوشش کی، جو کہ انتہائی سب سے بڑا جرم ہے۔ اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ سیکشن 55 کے تحت ان اداروں کے خلاف یا ان شخصیات کے خلاف ڈسپلن پروسیڈنگز کرے، اور سیکشن 184، 185، 186، 187 اور 188 کے تحت ان کے خلاف FRAR بھی درج کرائے اور ان کے خلاف فوجداری مقدمات درج کرے اور ان لوگوں کو تبدیل کرے، خواہ وہ ریٹرننگ آفیسرز ہیں، خواہ وہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر ہیں یا وہ IG پنجاب ہے، کیونکہ یہ تبدیلی کرنے کا اختیار اب الیکشن کمیشن کے پاس ہے۔ اسی طرح ایک اور بدترین مثال قائم کی ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی، وہ ہے شاہ محمود قریشی کے خلاف۔ آج ان کی ضمانت کے مچلکے جمع ہو گئے تھے، اٹ واز ڈیو اینڈ ایکسپیکٹڈ کہ ان کو باہر آنے دیا جائے گا۔ راولپنڈی کے DC نے اس کے خلاف ایک نیا 3 MPO کا مقدمہ جاری کر دیا اور ان کو 15 دن کے لیے نظر بند کر دیا۔ اب مجھے بتائیں کہ کیا یہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہے؟ کیا سپریم کورٹ کے احکامات کی نفی نہیں ہے؟ کیا DC راولپنڈی سپریم کورٹ کے احکامات کو نلیفائی کر سکتا ہے یا اوور رول کر سکتا ہے؟ اور اگر نہیں کر سکتا تو اس نے کس کیپیسٹی میں کیا؟ تو ایک طرف تو وہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر ہے اور دوسری طرف PTI کے لوگوں کے خلاف اس طرح کے 3 MPO کے مقدمات درج ہو رہے ہیں۔ کیا یہ قرین انصاف ہے؟ کیا یہ آئینی اور قانونی ہے کہ آپ ایک پارٹی کو نظر بند رکھ کے، ایک پارٹی کو آپ پابند سلاسل رکھ کے یہ تصور کریں کہ دوسری پارٹیوں کو آپ واک اوور دے دیں اور پھر کہیں کہ یہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہے؟ یہ میرا خیال ہے قانون اور آئین کے ساتھ ایک مذاق ہے۔ جو آج سائفر کے حوالے سے ہم بات کریں گے وہ بھی بہت اہم ہے۔ دیکھیں، فارن انٹرفیئرنس ایڈمیٹڈ ہے سائفر والے مقدمے میں، کیونکہ یہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے کہا۔ پھر آپ دیکھیں آج جو عمران خان کے ساتھ ملاقات ہوئی اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ سائفر کے مقدمے کے اوپر بحث ہوئی۔ اب خان صاحب کے بقول انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا جی یہ بتائیں، ایک طرف تو حسین حقانی کے خلاف ایک میمو گیٹ کے ذریعے فائنڈنگز آ چکی ہیں، جسٹس قاضی فائزہ صاحب کی سربراہی میں کمیشن بنا تھا کہ اس نے کس طرح اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں وہ ملوث رہا ہے۔ دوسری طرف حسین حقانی کو باجوہ صاحب نے $35,000 پہ ہائر کیا اور اس نے ٹویٹ کی کہ جناب باجوہ صاحب تو پرو امریکن ہیں لیکن عمران خان اینٹی امریکن ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو ڈونلڈ لو نے گفتگو کی ہمارے ایمبیسڈر کے ساتھ، اسد مجید کے ساتھ، کہ جناب ان کو ہٹا دیں۔ اب جس کو جو سائفر اٹ سیلف ہے، اس کے جو کنٹینٹس ہیں، وہ اٹ سیلف چارج شیٹ ہے اگینسٹ ان لوگوں کے جنہوں نے اس کے لیے سازشی کردار ادا کیا، کیونکہ آج بھی وہ سائفر موجود ہے، اس کے کنٹینٹس بھی موجود ہیں۔ وہ اٹ سیلف FIR ہے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے اس ملک کی خود مختاری کے خلاف سازش کی اور اس ملک کی خود مختاری کو کمپرومائز کیا۔ اور پھر انہوں نے بڑی اچھی بات ایک اور کی کہ جس شخص کو جو وکٹم ہے عمران خان، جس کو اس نو کانفیڈنس کے ذریعے ہٹا دیا گیا، یعنی وہ سائفر کو ایگزیکیوٹ کر دیا، جو وکٹم ہے اس کو کہتے ہو کہ یہ مجرم ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ وہ کون شخص ہوگا جو اپنے ملک کے دفاع کے لیے سٹینڈ کرے گا، ایک طاقتور ملک کے خلاف یا طاقتور شخصیات کے خلاف؟ جس شخص نے ملک کی سلامتی اور خود مختاری کا دفاع کیا ہو اس کو آپ کہتے ہو یہ مجرم ہے، اور جس شخص نے اس ملک کی سلامتی اور خود مختاری کے خلاف سازشی کردار ادا کیا ہو ان کو آپ نے مدعی اور حاکم بنا دیا۔ یہ کیسی آزاد ہماری قوم ہے یا آزاد ہمارا ملک ہے؟ یہ بہت بڑی بات ہے جس کے بارے میں آج عمران خان کے ساتھ بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی، اور اسپیشلی ان حالات میں کہ جب کہ آپ کے ملک میں بہترین اکانومی چل رہی تھی، آپ کا 6.2% GDP تھی، آپ کا ڈالر انفلو بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا تھا، تو جب یہ آئے انہوں نے آتے ساتھ کیا کیا؟ 1100 ارب روپے کے اپنے کرپشن کیسز ختم کرائے، اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ملک کی اکانومی کو بہترین اکانومی میں سے نکالا اور بدترین سچویشن میں پہنچا دیا۔ ان کا اپنا خواجہ آصف جو ڈیفنس منسٹر تھا وہ کہتا ہے کہ ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں، جبکہ 0 سے 5% چانس آف ڈیفالٹ تھا مارچ اپریل 2022 میں۔ انہوں نے ڈیفالٹ کے قریب پہنچا کے ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔
اب آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ کی گروتھ بھی ختم ہو جائے، جب آپ کا ڈالر انفلو بھی ختم ہو جائے، جب آپ کا انٹرنیشنل لیول پہ ایک امیج بھی خراب ہو جائے، جب آپ کا ہیومن رائٹس انڈیکس بھی خراب ہو جائے، جب آپ کے پاس کوئی انویسٹمنٹ بھی لے آنے کے لیے تیار نہیں ہو، اور ان حالات میں آپ اس الیکشن کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جو الیکشن ہی واحد حل ہے آپ کے مسائل کا حل کا، تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ ملک کے ساتھ محبت نہیں ہے، ملک کے ساتھ یہ دشمنی ہے جو بھی کر رہا ہے۔ اس لیے آج بھی وقت ہے کہ آپ ہوش کے ناخن لیں، آپ ایک ملک کے دفاع کے لیے، ملک کے آپ کی نیشنل سیکورٹی کے لیے رسک نہ بنے، آپ اس ملک کو بہتر طریقے سے آگے لے کر جائیں۔ اس کا واحد حل ہے اسٹرانگ انڈیپینڈنٹ ڈیموکریٹک حکومت، اور اس کے لیے پی ٹی آئی جو کہ آج بھی سب سے بڑی پارٹی ہے، مقبول پارٹی ہے، اس کو کارنر کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ جو کچھ پچھلے 5 دن میں ہم نے دیکھا، بلکہ 1.5 سال میں بھی سب کچھ یہی ہو رہا ہے، لیکن 5 دن میں جو کچھ دیکھا یہ نہ کسی 76 سال میں پاکستان میں کبھی نہیں ہوا، کبھی کسی ملک میں نہیں ہوا، اور ایسی مثالیں تو ہم نے کشمیر اور کسی ایسے ملک میں بھی نہیں دیکھی جو کچھ آج پاکستان میں ہم کچھ بو رہے ہیں۔ لیکن اس کا نقصان ہمارے ملک کو ہوگا، ہمارے ملک کی اکانومی کو ہوگا، ہمارے اداروں کو ہوگا، اور ہماری ریاست کو ہوگا۔ آج بھی سوچیں۔ آج اتنا ہی، کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔